اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ مصعب، ان کے متعلق تاریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کے جوتے مکے سے نہیں، اس زمانے میں ملک شام کی منڈی سے آتے تھے، اس زمانے میں اس انسان کے کپڑے وہاں سے آتے تھے جہاں روم میں ایک بہترین لمبی چوڑی طاقت تھی اور روم کا کلچر دنیا میں مانا جاتا تھا۔ نہیں، کپڑے وہاں سے آئیں گے، چیز وہاں سے آئے گی، جوتے وہاں سے آئیں گے، پرفیوم وہاں سے آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد آپ نے جوانوں پر نگاہ ڈالی، اور جب جوانوں پر آپ نے نگاہ ڈالی تو آپ یقین جانیں آپ کی پہلی نگاہ نے سمجھ لیا کہ یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے۔ جس طرح سے آپ نے کبھی مکرانے میں دیکھا ہو یا اپنے علاقے میں ایک پتھر کی مورتی کا تراشنے والا اپنے لوہے کے قلم سے پتھر کی مورتی کے کبھی آنکھوں کو، کبھی ناک کو، کبھی کانوں کو، اس کے حسن کو، اس کے گالوں کو تراشتا ہے اور بار بار محنت کرتا ہے، تب جا کر 15-20 دن میں یا 2 مہینے میں ایک جا کر مورتی بنتی ہے۔ جس طرح سے وہ محنت کرتا ہے، علماء کرام کے درمیان پورے اعتماد کے ساتھ آپ کا یہ گناہگار مہمان کہنے کو تیار ہے کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو ایسے ہی تراشا تھا، تراشا تھا۔ میرے لفظ کو یاد رکھنا، آپ نے بتایا تھا کہ نہیں تمہارے بولنے کا طریقہ یہ ہو اور تمہارے دیکھنے کا طریقہ یہ، تمہاری زبان ایسی، تمہارا چلنا ایسا، تمہارا کھانا ایسا، تمہارا تحمل ایسا، تمہاری قوت برداشت ایسی، اگر کوئی گالی دیتے تو تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے امت کے ایک ایک فرد کو، مرد عورت کو تراشا تھا کہ زندگی گزارنا اس کو کہا جائے۔ بہرحال جو بات کہنی تھی ذرا بیچ میں عرض کر دوں۔ حضرت مصعب پر نگاہ پڑھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اور ان کی دعوت آپ کے دل میں اتر گئی اور وہ اسلام میں آ گئے اور اسلامی کام کرنے لگے۔ اصل بات جو سننے اور سمجھنے کی ہے، اس زمانے کے نوجوانوں کی جو شاعری تھی، جب ان کے سامنے مقصد حیات نہیں تھا، اس زمانے کے نوجوانوں کی شاعری، اس زمانے کے نوجوانوں کا لٹریچر، اس زمانے کے نوجوانوں کی زبانیں، اس زمانے کے نوجوانوں کی پوری تاریخ آج کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ علماء کرام سے معلوم کر لیں کہ اس زمانے میں ذہانت نکل رہی تھی اپنی محبوبہ کے چہرے پر شعر کہنے کے لیے، اس زمانے میں انسانوں کی ذہانت نکل رہی تھی اپنے کتے کی تعریف کرنے کے لیے، اس زمانے میں ذہانت نکل رہی تھی کس طرح سے میرا گھوڑا جوان ہو اور ایک گھوڑے پر تلا سوار ہو کر میں ہزاروں کا قتل عام اپنے ہاتھ سے کروں۔ اس زمانے کے جوانوں کی ذہانت نکل رہی تھی کس طرح سے دنیا میں میری طاقت کا ایک بیٹھ جائے، انسانوں کے درمیان میری شخصیت مشہور ہو جائے۔ اس زمانے میں کہ ساری کی ساری جوانی اس طریقے پر جاری۔ میں نے صرف مثال کے طور پر عرض کی، کوئی جذباتی بات نہیں، میں بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں اگر میں اور آپ اس زمانے کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ کہیں کو نکلے گی۔ اب یہ میں بہت ایسے علماء کرام کے بیان سن رہا تھا، کبھی لڑکیوں کا تذکرہ، کبھی لڑکوں کا تذکرہ، کبھی مدرسے کے بچوں کا تذکرہ، کبھی فلاں کبھی فلاں۔ بہت مبارک، بڑی قیمتی باتیں تھیں، مگر میں نے اور آپ نے اگر نوجوانوں کو کوئی طریقہ نہیں دیا، ان کو ہینڈل نہیں کیا، آپ نے ان کو زندگی کا کوئی عمل نہیں دیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آنکھیں دکھلا کر اپنے بچے کو مطمئن کر دوں گا، کیونکہ آپ کے اندر طاقت ہے اور قوت مدافعت ہے، ڈیفنس کی طاقت آپ کے اندر ہے اور بچہ آپ کا کمزور ہے، مگر یاد رکھیے گا کب تک، کل کو آپ بوڑھے ہوں گے، بچہ جوان ہوگا، پھر وہ آپ کو آنکھیں دکھلائے گا، نہیں آپ کی آنکھیں اس کو کچھ نہ کر سکے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کسی جوان کو آنکھیں نہیں دکھلائیں۔ عجیب سی کہانی ہے، مگر ہائے افسوس، سچ بتاتا ہوں آپ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اور سیرت مبارکہ کا یہ حصہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے امت مسلمہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ہزاروں انسان ملتے ہیں گھروں کے اندر جو اپنی بیویوں کی شکایت کرتے ہیں، ہزاروں فون میرے پاس آتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا انسان کہ تمام عورتوں کی شکایت آتے ہیں کہ ہمارا شوہر دیندار ہے، ہمارا شوہر نماز پڑھتا ہے، ہمارا شوہر مدرسوں میں ہے، ہمارا شوہر جماعت میں بھی جاتا ہے، ہمارا شوہر یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، مگر جب گھر آ کر زبان بولتا ہے تو اس کی زبان ایسے ہوتی ہے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بدماش بن ہو۔
نوجوان ان سے اور عورتیں ان سے. میں نے صرف ایک اشارے کی بات کہی ہے. گھروں کی کہانی سے آپ زیادہ واقف ہیں اور اپنی کہانی سے میں واقف ہوں. کس طرح سے ہم گھر کی کہانی کو لے کر چلیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بنا لیں گے، روک لیں گے، ہم اپنے اندر تحمل پیدا کر لیں گے، اگر ہمارے بچے اگر ہمیں برا بلا کہیں گے، ہم اپنی طبیعت پر روک لگا لیں گے، جب دل چاہے گا اپنے آپ کو با اخلاق بنا لیں گے، جب دل چاہے گا اچھی بات بول دیں گے، جب دل چاہے گا تو غصہ ہو جائیں گے، جب دل چاہے گا تو ہم نرمی کی باتیں کریں گے. میرے پیاروں، اس خواب میں نہ رہو. یہ کوئی شیروانی نہیں ہے کہ آپ نے پہنی اور گھر جا کر اتار دی، اور دوپہر میں پہنی اور پھر گھر جا کر اتار دی. قیامت آ جائے گی، یہ نہ ہو سکے گا. یہ زبان جب بدتمیزی کی عادی ہوتی ہے، نہ ماں کو چھوڑتی ہے نہ باپ کو چھوڑتی ہے، نہ بڑوں کو چھوڑتی ہے نہ چھوٹوں کو چھوڑتی ہے. ہم نے اور آپ نے تو ایسا لگتا ہے اس کو شیروانی سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے پہن لی، گھر میں جا کر لٹکا دی کہ آئندہ کبھی ضرورت پڑے گی تو اب یہ کریں گے اور یہ کریں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک موقع پر آپ کا قیام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھا. ام المؤمنین کے گھر میں آپ کا قیام تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی غذا معمولی درجے کی تھی، تھوڑی سی درجے کی، معمولی سے کھاتے. کوئی مہمان آ گیا، وہ بھی مہمان کو چلا گیا. کیا پیار بھری زندگی آپ دنیا کو دے کر گئے. اچانک پڑوس میں جو دوسری ہماری ماں امہات المؤمنین ازواج مطہرات میں سے جن کا کمرہ تھا، انہوں نے کوئی کھانے کی چیز ایک مٹی کے برتن میں جو اس زمانے میں ان کا چلن تھا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں بھیج دی. اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے کے طور پر سمجھ لے کہ یہاں کھڑی اور ایک اللہ کی بندی کا بھیجا ہوا سامان لے کر اس کی باندھی مٹی کے برتن کے اندر آپ کے گھر میں آ گئی. عورتیں ہوتی ہیں. حضرت عائشہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور ان کے ذہن میں ایک بات آئی، خدمت باری تو میری تھی، تم نے میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز کیوں بھیجی؟ ان کی تمام تمنائیں یہ تھیں، کاش کہ ہمارے ہاتھ کا پکا ہوا ایک لقمہ مبارک منہ میں چلا جائے. یہ اللہ کا بندہ کھاتا کہاں ہے؟ اس نے تو پوری زندگی آنے والے مہمانوں پر لگائی. میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، آج قیام ہے، تھوڑی دیر رکیں گے، میں کھانا تیار کر رہی ہوں کہ آپ نے بھیج دیا. کس طرح سے مسئلے گھروں میں ہوتے ہیں. جیسے وہ باندھی گھر میں لے کر آئی، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لائیں اور اتنی زور سے اس پیالے کو اپنی جانب کو جھپٹا جس کے نتیجے میں پیالہ ہاتھ سے گر گیا اور وہ چکنا چور ہو گیا اور جو چیز اس کے اندر آئی تھی وہ بھی گر گئی. میں اگلا سوال آپ سے نہیں کرتا کہ اگر ہم ہوں گے تو کریں گے کیا. یہ میں نے آپ پہ ہی چھوڑا، اسے آپ ہی حل کر لیجیے گا کہ ہم اگر ہوتے تو ہم کرتے کیا. لمبا کرتا تو آپ نے ہمارا بھی بہت شاندار دیکھا، پگڑی بھی بہت شاندار ہے، داڑھی بھی الحمدللہ ہے. اللہ کہتا ہے کہانی اس پر نہیں ہے، جب میدان قیامت میں آؤ گے میں تمہارا دل دیکھوں گا. یہ شعار ہے صلاح کا، علماء کا، سنتیں ہیں، ہزار بار مبارک سر آنکھوں پر. مگر وہ کہتا ہے میں تمہارے کرتوں کی لمبائیاں نہیں دیکھوں گا، میں تمہیں دیکھوں گا تم کر کے کیا. جیسے آپ نے اس برتن کو دیکھا کہ وہ ٹوٹ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ گئے. ہمیں گھر کو ہینڈل کرنے کا طریقہ دیا ہے، کس طرح سے ہم گھر کو بنائیں. غصے کے موقع پر سامنے والے کا مزاج جب آگ بگولا ہو چکا ہے، ہم کس طرح سے اس اللہ کی بندی کو موم کر دیں اور کس طرح سے اپنے محبت بھرے پیار کے جملوں سے اس اللہ کی بندی کو ایسا کر دیں کہ اس کا غصہ اسی وقت ختم ہو جائے. نہ معلوم یہ غصے کی آگ آگے بڑھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ طلاق تک پہنچ جائے. کتنے لوگ ہیں بچیاں کہتی نہیں طلاق دے دو، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے. اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اتنی چھوٹی سی بات ملے گی، صرف اتنی سی بات ہو گئی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے، آپ نے پیالے کو اٹھایا اور پیالے کے ٹکڑوں کو آپ جوڑنے لگے. یوں اٹھا رہے تھے آپ، ایک کو جوڑا دوسرے کو، جو کھانا گرا اسے اٹھانے لگے اور بڑی آہستہ سے پیار کے ساتھ فرما رہے تھے تمہاری ماں کو برداشت نہ ہوا، کسی نے کیوں بھیجا. تمہاری ماں کو برداشت نہ ہوا، کسی نے کیوں بھیجا. ایسا لگ رہا تھا کہ پیالے کو جوڑ رہے تھے مگر حقیقت میں حضرت عائشہ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ رہے تھے. میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں کی کہانی کیا ہے.
مسئلہ تنہا اکیلا یہ نہیں کہ ایک بہت شاندار جلسہ ہو گیا، بہت مبارک، واقعی یہاں آ کر بڑی طبیعت خوش ہوئی، مگر پتہ تو چلے کہ ہمارا جلسہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس طرح سے اسلام نے طریقہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان پر نگاہ ڈالی، اس کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں عرض کرتا ہوں آپ سے، میرے پیارے جوانوں، اس جملے کو یاد رکھنا، اس اللہ کے بندے کے مصعب کے ذہنی تصورات بدل گئے، اس کی ترجیحات بدل گئیں، اس کے سوچنے کے انداز بدل گئے، اس کے بات کرنے کا طریقہ بدل گیا، اس کے چلنے کا اسٹائل بدل گیا۔ جو قیمت خرچ ہو رہی تھی پرفیوم پر، اس قیمت کی جگہ بدل گئی، ان کے کپڑوں کا اسٹائل بدل گیا، ان کے طور طریقے بدل گئے، کیونکہ ان کے پیغمبر نے ان سے کہہ دیا کہ میرے پیارے، زندگی جس راہ پر جا رہی تھی، زندگی کا میدان وہ نہیں ہے، زندگی کا میدان تو یہ ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں میدان بھی دیا اور چلنے کا طریقہ بھی دیا۔ ایک دن ایک صحابی جا رہے تھے، ذرا تکبر کا انداز تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے۔ جب کبھی کسی موقع پر کسی سے کوئی گناہ ہوا ہے، کبھی ذہن میں اس بات کو نہیں لائیے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بڑے چہیتے، بڑے قریبی، بہت شاندار، بڑی محبتیں، ٹھیک ہے اگر تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو شاید اللہ کے رسول علیہ السلام نگاہ بند کر لیتے ہوں گے اور یوں فرماتے ہوں گے چلو اپنے کی ہے کوئی بات نہیں، یا نہیں چلا کرتا۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے کوئی اسلام قبول کیا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا کہ تم نے اپنے آپ کے لیے قبول کیا ہے۔ یا عبادی ہادہ اعمالکم احصیہا ثم اوفیکم ایہا، میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، میں نے ان کو اٹھا کر رکھا ہے، میں نے ان کو گن کر رکھا ہے، اور میں ان کو تمہاری طرف واپس کروں گا۔ اگر کسی کو اس کا بدلہ برائی کی شکل میں ملے تو کوئی مجھے برا بھلا نہ کہے، میں نے تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا ہے۔